اب وہ ادھر دیکھیں کہ یہ بات کی بات ہے، مسلمہ کذاب کس زمانے میں پیدا ہوا ہے؟ کوئی ان سے پوچھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوا، وہاں حاضر ہوا، بعض کہتے ہیں ملاقات ہوئی، بعض کہتے ہیں نہیں پیغام ہی بھیجا گیا تھا۔ یہ بحث چھوڑو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ فتنہ ارتداد کب ہوا؟ وہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں، اور اس زمانے میں اسی قسم کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نتیجے میں وہ استنباط کیا جو مولوی کرتے ہیں کہ چونکہ بعض مسلمان کہلانے والے مسلمہ کذاب کو مان بیٹھے ہیں اور اس پہلو سے مرتد ہو چکے ہیں، اس لیے اب ان کے لیے کلمہ کافی نہیں ہوگا بلکہ مسلمہ کا انکار ضروری ہو گیا ہے؟ کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت موجود سب جھوٹوں کے لیے یہ شرط لگائی کہ اب ان کی طرف سے کلمہ کافی نہیں، ادعائے اسلام کافی نہیں، ان کا انکار شامل ہو جائے گا کلمے کے ساتھ؟ کوئی ایک بھی ایسی حدیث ہے جس سے پتہ چلے، ایک بھی تاریخی گواہی جس سے پتہ چلے کہ ان لوگوں نے یہ نہیں کیا، یہ کیا تھا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، جو حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں کیا، یہ مولوی جب کرتے ہیں تو ان کی مثال وہی ہے کہ ماں سے زیادہ چاہے پھپھا کٹنی کہلائے۔ یہ پھپھا کٹنیاں ہیں، ان کو دین سے کوئی محبت نہیں، اپنی نفرتوں کے اظہار کے لیے، اپنے بغض کے اظہار کے لیے انہوں نے سب بہانے بنا رکھے ہیں اور خدا بنتے ہیں، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ خدا کر سکتا ہے صرف۔ جو اختیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں حاصل کیا، جو حضرت ابوبکر نے نہیں کیا، وہ اللہ کو ہے صرف۔ اب انہوں نے وہ اختیار ہاتھ میں لے لیا ہے۔ ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا مگر وہ خدا تو نہیں تھے نا، ہم تو خدا ہیں، ہم جو چاہیں کریں، شریعت کے مالک ہیں، جس طرح چاہیں اس فیصلے جاری کریں۔ عملاً ان کی آواز یہ ہے کہ ہم جھوٹے خدا ہیں اور اس کے سوا کوئی حیثیت نہیں۔ بس دین کو جس حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے اسی حالت میں چھوڑا رہنے دو۔ یہ فیصلہ کہ کون مسلمان ہے اور کیوں ہے یہ خدا پر چھوڑ دو۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خاتمیت کے انکار سے ان کا احمدیوں کا نعوذ باللہ من ذالک، اول تو انکار کرتے نہیں، بالکل جھوٹ ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ بار بار میں دکھا چکا ہوں۔ جو غیر احمدی یہاں آتے ہیں سوال جواب کے لیے، وہ بالکل مطمئن ہو کے اٹھتے ہیں کہ ہاں جی قطعی بات ہے، بالکل جھوٹے ہیں یہ لوگ، لیکن جھوٹا الزام ہی صحیح۔ اس جھوٹے الزام کو فرض کریں تسلیم بھی کر لیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا اس قطعی شہادت کے بعد کہ ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے، اندر سے وہ ایمان نہیں رکھتا، اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا، یہ آپ نے استعمال فرمایا کہ ایسے شخص کو کہا جائے کہ تم اب غیر مسلم ہو، تمہیں ہرگز مسلمان کہلانے کا حق نہیں؟ یہ سوال ہے۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ بدبخت ہیں جو خدا بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ اوپر قدم رکھ رہے ہیں، ممبر پر کھڑے ہونے والے، نام ہے ممبر رسول کا، اور اپنی طرف سے وہی نازل کر رہے ہیں نہیں، کیونکہ جو وہی محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے وہ ان کو جھٹلا رہی ہے۔ وہ وہی یہ ہے کہ یہ منافقین جو تیرے پاس آتے ہیں وہ شہادت دیتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہ تو محمد رسول، تو خدا کا رسول ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ تو خدا کا رسول ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس سے زیادہ قطعی گواہی کسی کے اندر سے کلمے کے انکار کی، خاتمیت کے انکار کی کوئی ممکن ہے کہ معین طور پر آنے والوں کے متعلق جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور جن کی طرف اس آیت میں من جملہ اشارہ ہے، یہ بتایا گیا کہ یہ آ کے یہ گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اللہ سے زیادہ اور کون جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے؟ لیکن یہ کلمہ کہنے والوں کے متعلق اللہ گواہی دیتا ہے کہ جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد حکم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہہ دے قولوا اسلمنا، ان سے کہہ دو اسلام کا دعویٰ بے شک کرتے رہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اس میں ہم دخل نہیں دیں گے۔ ہاں مومن تم نہیں ہو، ایمان کا دعویٰ کہ تمہارا بیکار ہے،
لیکن مومن کہلانے پر پھر بھی پابندی کوئی نہیں کی. یہ فرمایا کہ تم اسلام کے وہ معنی ان معنوں میں مسلمان ہو، منہ سے کہتے ہو، فرما برداری کر لی، ہمیں کوئی حق نہیں کہ تمہیں کہنے. جہاں تک ایمان کی صفات کا تعلق ہے، وہ جھوٹوں میں ایمان نہیں ہوا کرتا. تم صفات ایمان سے عاری ہو، اس کے باوجود کہو اپنے آپ کو مسلمان. مسلمان نہ کہو نہیں فرمایا، اپنے آپ کو مسلمان کہو. اس کے باوجود یہ لوگ کون ہیں مسلمان کہلانے کا حق چھیننے والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھینا، خدا نے دیا نہیں حق. اور ساری زندگی ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کسی شخص نے کہا ہو میں مسلمان ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، دیکھو ذرا پورا ایمان ٹھیک نہیں، چلو نکلو یہاں سے، تم خاتمیت کے منکر ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو. کسی ایک کے متعلق بھی اسلام سے خارج کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا. اب بتائیے، ان سے جو پوچھیں گے وہ تو پوچھیں گے، لیکن جو بتائیں گے اس کا جواب میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے ہی. ٹھیک ہے؟